روزہ ہمارا کیسے ٹوٹتا ہے؟ مثال کے طور پر ہم روزہ ہے اور کئی الٹی آ رہی ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر خود بخود ہمیں وامٹنگ ہو رہی ہے، الٹی ہو رہی ہے، تو جتنا ہو جائے کوئی دقت نہیں ہے، خود اگر ہو رہا ہے تو۔ لیکن اگر آدمی جان بوجھ کر انگلی ڈال کر اگر الٹی طے کر رہا ہے، منہ بھر کے ہو جائے، انگلی ڈالی اور ایک دم منہ بھر کر اگر اتنا ہو گیا کہ منہ بھر جاتا ہے ایک دم، تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، اس سے کم ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر الگ الگ جگہ پہ ہوئی، یہاں ہوئی، پھر 10 منٹ کے بعد کہیں، پھر 15 منٹ کے بعد الگ الگ ٹائم میں، تو اس کا اعتبار نہیں ہے۔ ایک ہی بار میں ہو اور منہ بھر کر اور خود جان بوجھ کر کرے، جان بوجھ کر انگلی ڈال کر کرے یا جس طرح بھی کرے، تب روزہ ٹوٹتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں روزہ یاد ہے، وضو کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، روزہ یاد ہے کہ ہم روزہ ہیں، اور پانی حلق میں چلا گیا، گلے میں چلا گیا، تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ آتا ہے، ہم کہیں جا رہے ہیں، راستے میں مکھی اڑتی ہوئی ناک میں چلی گئی، یا مچھر یا اور کوئی چیز، گرد و غبار، تو اس سے روزے میں کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اگر خود بخود چلی گئی تو، اور اگر ہم نے کوئی چیز سونگھ لیا، سونگھنے کا مطلب بیڑی، سگریٹ وغیرہ کا دھواں وغیرہ، اگر اس کو کھینچ لیا یا زور سے سونگھ لیا، اندر چلا گیا، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جان بوجھ کر کرنے سے ٹوٹ جاتا ہے، اور جو چیز جان بوجھ کر نہ ہو، خود بخود ہو، ہم کہیں سے گزر رہے ہیں، وہاں دھواں، آگ جل رہی ہے، دھواں آ رہا ہے، کوئی بیڑی پی رہا ہے، اس کی دھواں آ رہا ہے، تو ہم اس سے مجبور ہیں، ہم بچ نہیں سکتے ہیں۔ یا تو آپ وہاں سے ہٹ جائیں، اگر دھواں بہت زیادہ ہو کہ ہم ہٹیں گے تب بھی وہ دھواں میرے پاس آئے گا، تو اس سے وہ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جان بوجھ کر کرنے سے ٹوٹتا ہے، اگر خود بخود ہو جائے تو شریعت نے وہاں پر معاف کیا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ کچھ موٹے موٹے مسائل ہیں۔ اور جیسے آنکھ میں، ناک میں، کان میں دوا اور تیل ڈالنے کا مسئلہ ہے، اس میں بھی یہ ہے کہ اگر آنکھ میں ہم کچھ ڈالتے ہیں، آنکھ میں چاہے دوا ڈالیں، آنکھ میں ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اگر کان اور ناک میں ڈالیں گے تو کان کا مسئلہ یہ ہے، کان میں چاہے دوا ڈالو چاہے تیل ڈالو، اگر وہ بہت اندر ہو گیا، پردے سے اندر ہو گیا، تو پھر روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور اگر معمولی ہے، باہر کے حصے میں ہے، پردے سے اندر نہیں گیا ہے، پردے سے باہر کے حصے میں ہے، تو پھر روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور ناک میں کچھ بھی ڈالو، اگر ناک کی نرم ہڈی جو ہے نتھنی، اس سے اگر اوپر چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر نیچے ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب سر میں تیل لگاؤ، خوشبو لگاؤ، اور بھی مختلف چیزیں، مسواک کرو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایک مسئلہ آتا ہے بڑا اہم مسئلہ، انجیکشن کا۔ اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں انجیکشن لے لے یا گلوکوز کی باٹل چڑھا لے تو کیا روزہ ٹوٹتا ہے؟ تو صحیح مسئلہ یہی ہے کہ اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن روزے کی حالت میں انجیکشن لینا، گلوکوز وغیرہ چڑھانا مکروہ ہے۔ لیکن اگر کوئی بیمار ہے، مجبور ہے، پریشان ہے اور ضروری ہے انجیکشن لینا، تو لے سکتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں صحیح مسئلہ یہی ہے کہ آدمی انجیکشن لے سکتا ہے۔ اب اگر آدمی پیٹ بھرنے کی انجیکشن لے لے تو بھائی وہ تو اس کی شیطانی ہے، سرکشی ہے۔ لیکن اگر ویسا بھی کوئی کر رہا ہے، چلو بھائی طاقت مل جائے گی بدن میں، تب بھی لکھا ہے، مکروہ تو ہے لیکن روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، اس لیے کہ انجیکشن کے ذریعے سے جو بھی دوا پہنچائی جاتی ہے وہ پیٹ میں نہیں پہنچتی، رگوں میں، نسوں میں، گوشت میں رہتی ہے۔ اس لیے انجیکشن سے یا گلوکوز چڑھانے سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا، مکروہ ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ کچھ موٹے موٹے مسائل ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو خوب اہتمام کے ساتھ، اصول و آداب کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔